ایک دن ایک بوڑھا آدمی الماری سے سامان اٹھانے کے لیے الماری کو کھولنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وہ اسے کھولی نہیں جا رہی تھی۔ اس نے بہت زور لگایا، مگر بڑھاپے کی وجہ سے اب اس میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ اسے آسانی سے کھول پاتا۔ تبھی اس کا نوجوان بیٹا وہاں آ پہنچا اور اپنے باپ کی بے بسی دیکھ کر اس کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ ہٹیے ابا جی، میں آپ کو کھول کر دیتا ہوں۔ اس کا باپ یہ دیکھ کر بہت خوش ہوا اور بولا کہ دیکھو بیٹا، تم نے کتنی آسانی سے اسے کھول دیا، اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو اب تک زور لگا رہا ہوتا۔ یہ سن کر اس کا بیٹا اس پر طنزیہ جملہ کسنے لگا کہ ابا جان، آپ بھی کمال کرتے ہو، آپ اتنے بھی کمزور نہیں ہو کہ ایک الماری تک نہ کھول سکیں۔ اس کا بوڑھا باپ مسکرانے لگا اور بولا کہ بیٹا، بڑھاپے میں وہ جوانی والی طاقت نہیں رہتی۔ ویسے تمہیں یاد ہے کہ جب تم چھوٹے تھے اور دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر تمہارے ان ننھے نازک ہاتھوں میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ اس بھاری بھرکم دروازے کو کھول سکیں، تب میں نے تمہیں احساس دلائے بغیر وہ دروازہ کھولنے میں تمہاری مدد کی تھی تاکہ تمہاری ہمت اور حوصلے میں کمی نہ آئے۔ بیٹے نے باپ کی بات پر کوئی خاص توجہ نہ دی اور اسے سنی انسنی کر کے وہاں سے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ نئی موٹر سائیکل لے کر گھر آ گیا اور اس کا بوڑھا باپ موٹر سائیکل کی تعریفیں کرنے لگا کہ ماشاء اللہ، بہت ہی پیاری موٹر سائیکل ہے۔ پھر وہ اپنے بیٹے سے پوچھنے لگا کہ بیٹا، یہ کون سی موٹر سائیکل ہے؟ تو اس کے بیٹے نے جواب دیا کہ ابا، یہ ہونڈا کا موٹر سائیکل ہے۔ باپ نے موٹر سائیکل کا نام سن کر سر ہلایا اور کہا کہ بہت ہی زبردست موٹر سائیکل ہے بیٹا، اللہ اسے تمہارے نصیب کرے۔ جیسے ہی رات ہوئی تو بوڑھا بستر پر بیٹھا اپنے بیٹے کو آواز لگانے لگا۔ اس کا بیٹا باپ کی آواز سن کر آیا۔ باپ نے پوچھا کہ بیٹا، وہ تمہاری موٹر سائیکل کیسے چل رہی ہے؟ بیٹے نے جواب دیا کہ بہت اچھی چل رہی ہے۔ پھر اچانک سے بوڑھا بولا، بیٹا تمہارے موٹر سائیکل کا نام کیا تھا؟ بیٹے نے ماتھے پر شکن لاتے ہوئے بڑی ہی بے رخی سے جواب دیا، ابا، صبح ہی تو آپ کو بتایا تھا کہ میری موٹر سائیکل کا نام ہونڈا ہے۔ باپ مسکراتے ہوئے بولا کہ بیٹا، عمر کے اس حصے میں انسان کی یادداشت کمزور ہو جاتی ہے، اس لیے میں چیزوں کے نام بہت جلدی سے بھول جاتا ہوں۔ خیر، اس کا بیٹا وہاں سے چلا گیا۔ اگلی صبح جیسے ہی اس کے بیٹے نے کام پہ جانے کے لیے اپنی بائک اسٹارٹ کی تو بوڑھا بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ بیٹا، اس موٹر سائیکل کا نام کیا بتایا تھا؟ مجھے پھر بھول گیا۔ اب تو بیٹا غصے میں چلاتے ہوئے بولا، اتنی بھی آپ کی یادداشت کمزور نہیں ہوئی کہ آپ سے ایک نام تک یاد نہ رکھا جا رہا ہے؟ آپ صرف مجھے تنگ کرنے کے لیے بار بار مجھ سے پوچھے جا رہے ہیں۔ آپ کو 3 دفعہ تو بتا چکا ہوں کہ اس کا نام ہونڈا ہے، ہونڈا۔ تب بوڑھے نے اپنی ایک پرانی ڈائری نکالی اور اپنے بیٹے سے اسے پڑھنے کو کہا۔ بیٹے نے ڈائری لی اور اسے پڑھنے لگا تو اس پر لکھا تھا کہ آج میں بہت خوش ہوں کیونکہ آج میرے بیٹے نے لفظ چڑیا بولنا سیکھا ہے، اور اس نے مجھ سے 25 دفعہ پوچھا کہ ابا یہ کیا ہے، اور میں ہر دفعہ اسے بتاتا رہا کہ یہ چڑیا ہے۔ یہ پڑھتے ہی بیٹے کی آنکھیں نم ہو گئیں کیونکہ اسے اپنے باپ کی شفقت اور مہربانی کا احساس ہونے لگا جو بچپن میں اس نے اس پر کی تھی۔ وہ اپنے باپ کے گلے لگ کر زارو قطار رونے لگا اور اپنے کیے کی معافی مانگنے لگا۔ دوستو، ہمارے والدین بچپن میں ہمیں جس قدر محبت اور شفقت سے پالتے ہیں، ہم ان کے احسانوں کا بدلہ کبھی نہیں چکا سکتے۔ ہمیں چاہیے کہ جیسے ہمارے والدین بچپن میں ہمیں انگلی پکڑ کر چلنا سکھاتے تھے اور جب ہم کمزور تھے تب وہ ہمارا سہارا بنے تھے، اسی طرح سے بڑھاپے میں اب جب وہ کمزور ہو چکے ہیں تب ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم ان کا سہارا بنیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند ضرور آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیجئے، کیا پتا کہ یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے اور وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اپنا رویہ بہتر کر لے، تو اس کا اجر و ثواب آپ کو بھی ملے گا اور ہمیں بھی۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑو کو دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔